السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی اذا جاءک المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 28 سورۃ الممتحنہ اور اس کی آخری آیات مقدسہ 12 اور 13 آج ہمارے زیر مطالعہ ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے ان مومن خواتین جو مہاجرات ہجرت کر کے مکہ المکرمہ سے مدینہ تشریف لائی ہیں، ان کی جانچ پرکھ، ان کا امتحان کیسے ہوگا، امتحان لینا ضروری ہے، اللہ نے اجازت دے دی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہجرت کرنے والوں میں کوئی اور ذاتی اغراض ہوں، وہ مردوں میں بھی ہو سکتی ہیں، عورتوں میں بھی ہو سکتی ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمام جو اعمال ہیں ان کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور اگر کسی نے ہجرت کی ہے مدینہ المنورہ کی طرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے، تو اللہ اور رسول ان کو ملیں گے۔ اور اگر کسی نے اپنی دنیاوی لالچ یا ذاتی غرض کے پس منظر میں ہجرت کی ہے تو پھر دنیا کے لیے اس نے ہجرت کی ہے، دنیا مل جائے گی اس کو، اللہ اور رسول نہیں ملیں گے۔ اب جو عورتیں ہجرت کر کے تشریف لا رہی ہیں، اللہ نے ان کے ضابطے ارشاد فرمائے، اور پھر ان کے نکاح میں رہنے کے بھی ضابطے ارشاد فرما دیے تھے۔ 3 ضابطے اور دائرے ہم نے پچھلے درس میں سنے ہیں، عرض کیے گئے تھے۔ اس آیت مقدسہ میں آج کی جو آیت مقدسہ نمبر 12 ہے، اس میں اللہ رب العزت ان مہاجر مومن عورتوں سے بیعت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ بیعت کیا ہے؟ اصل میں اپنا جو بزرگ ہیں، لیڈر ہیں، ان کے ہاتھ پر ایک معاہدہ ہے۔ مسلمان تو یہ ہو چکی ہیں، مؤمنات مہاجرات ہیں، ان کے ایمان میں تو شک ہی نہیں ہے، لیکن ایمان لانے کے بعد بھی یہاں پر
مومن خواتین کا ذکر ہے کہ وہ بیعت لیں گی۔ اس کے علاوہ صحابہ کرام نے بھی بیعت کی ہے۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری اور مسلم شریف میں روایات ہیں، اور صحابہ سے بھی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا تعالوا ابایعکم، آؤ میں تم سے بیعت لیتا ہوں۔ اور اس بیعت میں جو مردوں سے لی گئی اور اس میں جو عورتوں سے لی گئی ہے ایک ہی بیعت ہے۔ اب بیعت کی مدات کیا ہے سنیے۔ یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جاءک المؤمنات، جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں، یہ مومن عورتیں جو ہجرت کر کے آئی ہیں، یہ آپ کے پاس آئیں تو یبایعنک، تو آپ ان عورتوں سے بیعت لے لیں۔ اور بیعت یعنی ایک معاہدہ۔ اب بیعت کا جو تصور آج کے دور میں بھی ہے وہ یہی ہے کہ ہم دین اسلام کے جو بنیادی امور ہیں، یعنی فکر اور اس کا عملی پروگرام ہے، ہم تازگی پیدا کرتے ہیں اپنے بزرگوں کے ساتھ مل کر، اور ایک معاہدہ دہراتے ہیں کہ ہماری فکر کیسی ہونی چاہیے، ہمارا سماجی نظام کیسا ہونا چاہیے، اس میں ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ تو گویا یہ جو بیعت ہے یہ تو ان تمام فکری اور عملی چیزوں کو ہم یاد کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ بیعت ایک اور بھی چل رہی ہے، وہ نام نہاد بزرگ بن جاتے ہیں، مریدین کی بیعت کرتے ہیں، اور بیعت کے پیچھے دنیاوی مفادات ہوتے ہیں۔ پھر عورتوں کی بیعت بھی کر رہے ہیں اور عورتوں سے ہاتھ بھی ملا رہے ہیں۔ یہ تو کسی اعتبار سے درست نہیں ہے۔ غیر محرم عورت کے ساتھ ہاتھ ملانا یا غیر محرم عورت کو بے پردہ کر کے سامنے بٹھانا۔ اگر کوئی ہمارے بزرگ ہیں جو بیعت کے سلاسل ہیں مختلف، وہ بیعت کرتے ہیں، عورتیں تو پردے میں ہوں گی، ان کو الفاظ دہرا دیں گے بس، اور مردوں کو بھی الفاظ دہرا دیتے ہیں، وہ کپڑا ذرا پکڑ لیتے ہیں یا مرد ہاتھ میں ہاتھ دے لیتے ہیں وہ توثیق کے لیے، ورنہ تو الفاظ ہی کافی ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ظاہری رسمی چیزیں ہیں یہ زیادہ ہو چکی ہیں، بیعت کے عنوان سے کاروبار زیادہ ہو گیا۔ اصل میں بیعت لینے والا شخص پہلے وہ تو دیکھیں وہ کیا ہے، وہ مکمل ہے دین کے اعتبار سے، دین کا پابند ہے، شریعت کا پابند ہے، وہ سچا رہنما ہے، سچے علماء سے تعلق ہے اس کا، ایسا تو نہیں دنیا دار ہے اور لوگوں کو اکٹھا کر کے مریدین کا حلقہ بنا کے صرف اپنا کاروبار چلا رہا ہے۔ سچے علماء کی پہچان پیدا کیجیے، سچے اولیاء اللہ کی پہچان پیدا کیجیے۔ اب بیعت کی مدات میں پہلی مد کیا ہے؟ علی اللہ یشرکن باللہ شیئا، پہلی مد یہ ہے کہ کسی قسم کا شریک نہیں ٹھہرانا۔ تو شرک سے نفرت، شرک سے بغاوت۔ پیچھے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ بھی کیا پڑھا ہے؟ انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ۔ تو پہلے بیعت تو یہ ہے کہ فکری طور پر اللہ کو بالادست ماننا، اللہ رب العزت کی پہچان پیدا کرنا، اور اللہ کے ساتھ شیئاً ذرہ بر بھی کسی شعبے میں شریک نہیں ٹھہرانا۔
اور شرک کا تعلق صرف فکر اور فلسفے تو نہیں ہے، فکر اور فلسفے سے شروع کر کے اس کا عملی نظام سے بھی تعلق ہے۔ اللہ کی بالادستی ہوگی، عدل کا نظام ہوگا تو یہ توحید کا نظام ہے، ظلم کا نظام ہے، کفر اور نفاق کا نظام ہے تو یہ شرک ہے، اللہ سے مداخلت ہے نا۔ یہ شرک کا معنی یہ ہے کہ جہاں اللہ کو تسلیم کرنا ہے کسی اور کو تسلیم کر لے، وہ فکر ہو، فلسفہ ہو یا عملی نظام ہو، کوئی بھی ہو۔ اس لیے اس مد کو سمجھیے، بیت کی پہلی مد، بیت کا پہلا ضابطہ علی اللہ یشرکن باللہ شیئا، یہ اللہ سے تعلق رکھتا ہے، یہ خدا شناسی سے تعلق رکھتا ہے۔ اگلی جو مدات ہیں، 4 مدات، ان کا تعلق انسانی سماج سے ہے، انسانی سوسائٹی سے، اجتماع سے ہے، کیونکہ جب اللہ کی پہچان آ جائے گی، خدا شناسی آئے گی، فکر اور فلسفے میں توحید غالب ہوگی تو پھر ضروری ہے اس کا عملی نظام بھی غالب۔ اس کا عملی نظام کیا ہوگا انشاءاللہ العزیز کل کے درس میں عرض کریں گے، وقت مختصر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بیت کی حقیقت اور بیت کی جو مدات ہیں ان کا فہم عطا فرمائیں، شعور عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔